شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کو بہت سے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں بڑے صغیر میں، اور صوفی بھی وحدت الوجود والے بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں جو انہوں نے تفسیر پر لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ وہ شرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی شیئا من صفات المختص بہ، شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا ہر چیز غیر ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہو، سب غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا اوروں کے لیے ایسی چیز کا اثبات کرنا جو اللہ کی صفات خاصہ میں سے، جو اللہ کی خاص صفتوں میں سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تصرف فی العالم، جس طرح اس کائنات میں، دنیا میں تصرف کا جو کی صفت ہے، تصرف کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے کرنا، کسی کو مار دینا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو رزق دینا، کسی سے رزق لے لینا، ساری جو طاقتیں ہیں ان کا منبع، یہ ان کا جو ہے بنیاد، یہ تصرف ہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ نے تشریح بیان کی ہے شرک کی۔ اب آپ دیکھیں کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان صفات مختصہ میں مخلوق کو شریک کیا۔ آپ نے سن لیا کہ عالم میں تصرف یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اب یہ سنیں، یہ مجھے ہدایت کی بخشش خطاب دیتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ہدایت کی بخشش، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ پہلی 2 جلدیں ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 23 پر جناب احمد رضا صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، لکھتے ہیں کہ در منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، غوث اعظم یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے خیال میں پھر کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ پھر آگے کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اب اس کا مفہوم سنیں، وہ کہتے ہیں کہ قادر کا بندہ ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کس کے بندے ہیں؟ قادر کے۔ قادر کون ہے؟ اللہ، اللہ کے بندے ہیں اور قادر بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، قدرت والے کے بندے بھی ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں، یہ باطنی راز بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں عبد القادر۔ ان کو تصرف بھی حاصل ہے، یعنی اس کائنات میں، زمین و آسمان میں ان کو تصرف حاصل ہے، ذی تصرف بھی ہے، پورا ان کو اختیار حاصل ہے، جو مرضی کریں، کسی کو مار دیں، کسی کو زندہ کر دیں، اختیار حاصل۔ معزون بھی ہے، ان کو اذن بھی حاصل، اجازت بھی، مختار بھی، ان کے پاس اختیار بھی ہے، کار عالم کا یعنی ساری دنیا کے کاموں کا مدبر بھی ہے عبد القادر، تدبیر کرنے والے بھی عبد القادر۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن فرماتا ہے کہ کون ہے جو یہ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے؟ ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر رہا، اللہ ہی مدبر ہے کائنات کا، اور یہ کہتے ہیں عبد القادر۔ تو یہ شاہ ولی اللہ انہوں نے جو بات فرمائی ہے، اس بات کی بالکل یہ ضد ہے، یہ عقیدہ جو انہوں نے اپنی کتاب ہدایت کے بخشش میں لکھا ہے، اور یہ کتاب اردو میں ہے، مارکیٹ میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی کتاب کے اس میں 2 جز ہیں، یعنی یہ کتاب جو اس میں 2 کتابیں ہیں، پہلی جلد اور دوسری جلد۔ دوسری جلد میں صفحہ نمبر 10 پر شیخ عبد القادر کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ باب باندھا ہے استعانت از سرکار غوثیت رضی اللہ عنہ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگنا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 10 پر،
خدا سے لے لڑائی، خدا سے لے لڑائی وہ ہے معطی، نبی قاسم ہے تو منہ سے لے یا غوث، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو اللہ سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، نبی تقسیم کرنے والے ہیں اور پہنچانے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ دیکھیں، یہ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اتنا مبالغہ کر رہے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ ان کی ایک کتاب الفتح الربانی مارکیٹ میں موجود ہے۔ الفتح الربانی میں صفحہ نمبر 151 پر اور مجلس نمبر 47 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ جو میں ان کا قول آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اس کو غور سے سنیں، یہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، ایسا سنہری قول ہے۔ فرماتے ہیں یا قوم ہے اور میری قوم والو اور میرے ساتھیوں میری قوم والو، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت والے کام نہ کرنا۔ اتباع ہے کتاب و سنت کی، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرو، بدعات سے دور ہو جاؤ، بدعتیں نہ کرنا۔ وافقوا ولا تخالفوا، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرو، قرآن اور حدیث کا خلاف نہ کرنا، مخالفت نہ کرنا۔ اطیعوا ولا تعصوا، اللہ رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرنا۔ اخلصوا ولا تشرکوا، فرماتے ہیں اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، توحید خالص کو اختیار کرو، شرک نہ کرنا۔ واحد الحق عز وجل، ایک اللہ عز وجل کی توحید کو اختیار کرو، توحید کا عقیدہ پکڑ لو۔ وعن بابی فلا تبرحوا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے کی طرف نہ جانا، اللہ کا دروازہ یہ نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سلو ہو ولا تسلو غیرہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، کسی اور سے غیر سے سوال نہ کرنا۔ استعینوا بہ، ایک اللہ سے مدد مانگو، ولا تستعینوا بغیرہ، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ، ایک اللہ پر توکل کرو، غیروں پر توکل نہ کرنا۔ کیسا توحید کا عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے، مدبر بھی ہے، یعنی اس زمین و آسمان میں مدبر شیخ عبد القادر اس کے نزدیک، تصرف متصرف اس کے نزدیک۔ تو یہ توحید کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔